Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Be ready to pick the lecture. I hope that you have already understood the last 4 lectures of this electronic devices, modern electronic devices. تو ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو ریپڈ کام کریں سائز میں کم ہو اور انرجی کم لیں اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ لیں، اور جتنی زیادہ سے اس کی رینج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو، یعنی جتنی دور ہم پہلے کمیونیکیشن کرتے تھے ہم ایسی ڈیوائسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی رینج اس سے زیادہ ہو. یعنی اگر وہ پہلے چاند تک جاتی تھی تو ہم کہتے تھے مارس پہ جائے، اس کے آگے سن پہ جائے اور آگے اس کے مختلف گلیکسیز اور سٹارز کو اس کی جو پلسز ہیں، جو کمیونیکیشن ہے وہ کور کرے. تو یہی جو ڈیوائسز ہم نے لانگ رینج ود لو ان پٹ اینڈ یو میں سے ود ہائی پاور آؤٹ پٹ پلسز جو ہم کریٹ کر رہے ہیں، ان کا نام ہے ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز. اسی میں آپ نے وہ پہلے وہ پڑھا، یعنی کہہ لیں کہ ایمپٹ، اسی میں آپ نے پڑھا میسفٹ، اور اسی میں اب ہم اس سے ماڈرن جو ہے وہ ٹیکنیک دیٹ از نون ایز ماڈ فٹ ڈائیوڈ. یہ سارے جو ہیں دیز آر دی ٹائپس آف ڈائیوڈس، یعنی جنکشن between two metals or a metal or semiconductor or a semiconductor with a semiconductor. لیکن ہم اس میں آئے دن چینج کیا کرتے ہیں، اس کی جو ڈوپنگ ہے اس کی ریشو کو چینج کر کے کبھی ہم میٹل ٹو میٹل جنکشن بناتے ہیں، کبھی میٹل ٹو سیمی کنڈکٹر، اور کبھی دو مختلف بینڈ گیپ کے سیمی کنڈکٹر کو آپس میں لنک کر کے ہم جو ہے وہ بناتے ہیں. یہ جو ماڈ فٹ ہے، اگر ہم اس کو ماڈ فٹ کے لحاظ سے اس کا نام اس کو کریں کہ وائی اٹ از کالڈ ماڈ فٹ، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے پہلا حصہ ماڈ دیٹ اسٹارٹ فرام ماڈولیشن. ماڈولیشن آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح ریڈیو آپ نے وہ ٹرانسمیشن میں اے ایم ماڈولیشن، ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن، اس طرح فریکوینسی ایف ایم فریکوینسی ماڈولیشن ہوتا ہے جس میں ہم کسی سگنل کو اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ کم یا زیادہ، اس کی فریکوینسی کم یا زیادہ کر کے ہم اپنی ڈیزائرس رینج میں اس کو آپریٹ کرنے کے قابل بنا لیتے ہیں، یعنی ٹو چینج دی ماڈل. تو ہم یہاں بھی جو ہوگا ماڈولیشن، کس کی ماڈولیشن آف ڈوپنگ. یہاں جو اس کا مطلب ہوگا کہ 3 نام ہے اس کے، تینوں کو ہم بار بار ایکسپلین کریں گے کہ ماڈ فٹ کیوں اس کو کہتے ہیں، ایچ ایف ٹی کیوں کہتے ہیں، اور ایچ ای ایف ٹی کیوں اس کو کہتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو ماڈ فٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ماڈ فار ماڈولیشن مین وہ جو ہم ڈوپنگ کرتے ہیں، ڈوپنگ یعنی آپ کو پتہ نا کہ ایک طرف ہم نے این ٹائپ بنانا ہے، ایک طرف پی ٹائپ، اس میں دونوں طرف ہم آرٹیفیشل سیمی کنڈکٹر بناتے ہیں. یعنی آرٹیفیشل سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں کہ 2 کو ہم ملائیں، جس طرح ہم تیسرے گروپ کی ایک میٹل کو 5ویں گروپ کی ایک میٹل سے ملائیں تو وہ ایوریج اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ 4 کے برابر ہے. جیسے کہ ہم گیلیم تیسرے گروپ سے لیں اور آرسینک 5ویں گروپ سے لیں تو اس کو ملائیں تو وہ ایک آرٹیفیشل سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، جس کو ہم جی اے آر یعنی کہیں گے اے ایس. تو یہ آرسینک. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈوپنگ ہے اس کو ہم نے پہلے تو ایک فکس ریشو ہوتی تھی کہ عام جو آرڈنری کنڈکٹر ہے اس میں ڈوپنگ کی ریشو ہوتی ہے 1:10⁻⁻⁶. یہ اگر سیمی کنڈکٹر ہے
1 گرام لیں تو یہ اس کا kg لیں تو یہ اس کا جو ہوگا ڈوپنٹ ہوگا جس سے ہم نے وہ امپیورٹی جو اس میں ایڈ کرنی ہے، یہ اس کی ریشو ہے۔ لیکن جو ماڈولیٹر ڈوپنگ ہوتی ہے اس میں ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈوپنگ جو ہے وہ ہر ایپلیکیشن کے لحاظ سے، جس طرح ہر ریڈیو اسٹیشن کی جو ہے ایک الگ فریکوینسی اور ویو لینتھ ہوتی ہے، تو ہر سگنل کے لیے ہم اس ڈوپنگ کی ریشو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، یعنی وہ ہم اور چینج اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں جو فری الیکٹران ہیں ان کی موبلٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے میکسیمم جو ہے اس کی ویلاسٹی میں اور موبلٹی میں اضافہ ہو۔ بیسک ٹیکنیک ہمارے سامنے کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹران جب چلتے ہیں تو وہ ایٹموں سے ٹکراتے جاتے ہیں، لیکن جیسے آپ کسی روڈ پہ جائیں اس میں بہت زیادہ بیریئر ہوں تو گاڑی کو بار بار بریک لگانے سے اس کی ویلاسٹی 0 سے پھر دوبارہ شروع کریں گے، کبھی وہ ڈائریکشن ہو کے دائیں بائیں بھی چلی جائے گی چینج ہو کے، تو اس طرح وہ اپنی فل ابیلٹی کے مطابق کائنیٹک انرجی اس کو گین کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو الیکٹرانوں کی کلیئن ہے، الیکٹران ایک ایٹم سے ٹکرایا، اس کے بعد جو بیٹری کی فورس ہے اس نے اس کی رفتار کو ایکسلریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ کچھ ہی رفتار پکڑ پاتا ہے ملی میٹر میں، اتنی دیر میں دوسرے ایٹم سے جا ٹکرا کے اس کی کائنیٹک انرجی ضائع ہو جاتی ہے اینڈ اٹ نیئرلی کمز ٹو ریسٹ۔ پھر اس کو پھر B سے آگے C تک پھر تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو وہ معمولی سی ویلاسٹی جو ہے وہ گین کرتا ہے۔ اس طرح وہ الیکٹران جو ہے وہ جس طرح سیکنڈ کلاک میں سیکنڈ کلاک کی سوئی چلتی ہے جرک لے کے، تو وہ بیچارہ کلیجن کے بعد جرک لے کے چلتا ہے، جس کی اس لیے اس کی ویلاسٹی کو ڈرفٹ ویلاسٹی کہتے ہیں اور وہ بڑی کم ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے الیکٹران کو ایسے گائیڈ کریں کہ وہ کسی بھی ایٹم سے نہ ٹکرائے، امپیورٹی اس انداز سے کریں کہ جو فری الیکٹران ہے وہ کسی ایٹم سے نہ ٹکرائے گا، تو تھرو آؤٹ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اس میں لوز کرنے کا وقت نہیں آئے گا، تو اٹ ول گین ویری ہائی ویلاسٹی اور کائنیٹک انرجی، جس کو ہم موبلٹی کہتے ہیں، اس کو موو کرنے کی اس کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہماری جو ماڈولیشن ہوتی ہے ڈوپنگ، یہ ہم اسی انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جو الیکٹران ہے دے کین موو فریلی وداؤٹ سفرنگ اور منیمم نمبر آف کولیجنس اینڈ دے کین گین ویری ہائی موبلٹی۔ تو یہ ہماری ڈوپنگ کی ٹیکنیکس میں ہوتی ہے، یعنی ماڈولیشن اس انداز سے ہم اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں۔ تو دوسری ہماری جو ہے جو اس کا نام تھا دیٹ از ایچ فٹ، ایف ای ٹی تو آپ کو پتا نا فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر۔ ایچ جو لفظ لیا گیا ہے وہ ہیٹرو، یعنی کہہ لیں کہ ہیٹرو مطلب کہہ لیں کہ فیلڈ افیکٹ یا ہیٹرو ڈوپنگ، آپ یہ کہہ لیں کہ ہیٹرو ڈوپنگ فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر۔ اب ہیٹرو ڈوپنگ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ دو ایسے سیمی کنڈکٹر ملائیں، یعنی اس کے ایک طرف ہیٹرومین یو میں سے آف ڈفرینٹ کیٹیگری، یعنی کمبینیشن آف ڈفرینٹ کیٹیگری۔ عام طور پر جو ہم آرڈینری پی این جنکشن بناتے ہیں، خاص سیلیکان سے لیں یا جرمینیم، دونوں طرف ظاہر ہے کہ جو سیمی کنڈکٹر ہے اس کی ایک ہی نیچر ہے، امپیورٹی چینج ہوگی کہ ادھر پینٹا ویلنٹ ادھر ٹرائی ویلنٹ، لیکن یہاں تک سیمی کنڈکٹر مٹیریل کا تعلق ہے وہ دونوں طرف سیم ہے۔ سیم ہونے کا مطلب اس کا جو انرجی گیپ ہے کہ بیٹوین ویلنس بینڈ اینڈ کنڈکشن بینڈ، اس کے درمیان جو بینڈ گیپ ہے، بینڈ گیپ وہ دونوں طرف ایک جیسا ہے، جتنا پی ٹائپ کی طرف ہے اتنا ہی این ٹائپ کی ہے، یعنی جنکشن کے دونوں سائڈوں پہ جو مٹیریل ہیں، بیس مٹیریل سیمی کنڈکٹر
they have same energy gap یا band gap between valence band and conduction band. اس کو ہم کہیں گے ہوموجینیس مٹیریل یا ہوموجینیس جنکشن. لیکن اگر ہم اس طرح کریں کہ ایک طرف ایسا مٹیریل بنائیں جس کا بینڈ گیپ اور دوسری طرف جو ہے وہ اور، یعنی دونوں طرف کے جو مٹیریلز ہیں ان میں کا انرجی گیپ آپس میں میچ نہ کرے. مثلا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی آرٹیفیشلی ایک طرف فرض کر کے ہم رکھتے ہیں گیلیم آرسینائڈ، تو دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایلومینیم ملا کے یا کچھ اور میٹل ملا کے ہم اس کو بنا لیتے ہیں AlGaAs. تو ہم اس سے فرق کیا پڑے گا کہ ادھر جو انرجی گیپ ہے یعنی گیلیم آرسینائڈ، اس کا انرجی گیپ جو ہے وہ بٹوین ویلنس بینڈ اینڈ کنڈکشن بینڈ وہ زیادہ ہوگا. یہ ہے بینڈ گیپ کہ دونوں بینڈ کے درمیان جو گیپ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور ادھر میٹل کے ملنے سے الیکٹران زیادہ فری ہو جائیں گے اور وہ بینڈ گیپ جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا. یعنی کہ ادھر فرض کرے کہ یہ ویلنس بینڈ ہے اور یہ کنڈکشن بینڈ ہے، تو یہ جو بینڈ گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کی نسبت کہ بھئی جو پہلے تھا. اب یہ جب دونوں سائڈوں پہ بینڈ گیپ مختلف ہوگا تو ایسے جنکشن کو ہم ہیٹروڈوپنگ جنکشن کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ ہیٹروڈوپنگ جنکشن، کہ جس میں ہم نے یا ہیٹرو جنکشن کہہ دیں کہ جس میں جو کہ اس میں ڈوپنگ کا تعلق نہیں ہے بلکہ صرف جو سیمی کنڈکٹر مٹیریل ہے اس کی نیچر ایسی ہے کہ دونوں طرف جو بینڈ گیپ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اس سینس میں ہم نے اس کا نام رکھا ہیٹرو فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر. ہیٹرو فیلڈ افیکٹ یعنی ڈائیوڈ. اب تیسرے اس کے نام کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اس کی وہ اصل میں یہ تین نام اس کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ کنسٹرکشن ہے. تو تیسرا جو اس کا ہوگا وہ یعنی HE فٹ، HE فٹ. اس میں H جو ہے وہ ہائی کے لیے ہے، ہیٹرو کے لیے نہیں ہے بلکہ ہائی. E جو ہے وہ الیکٹران موبلٹی، الیکٹران موبلٹی فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر، فیلڈ افیکٹ ڈائیوڈ. یا اس سے جو ٹرانزسٹر بنائیں گے نا وہ ٹرانزسٹر سے بنے گا. تو چونکہ اس میں جو جنکشن ہم بناتے ہیں وہ جنکشن ہم ٹرانزسٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ایز اے ایمپلیفائر، تو اس میں الیکٹران کی جو موبلٹی ہے، اس کی جو ڈرفٹ ویلاسٹی ہے، اس کے پاس جو کائنیٹک انرجی ہے، اس کے پاس جو موو کرنے کی صلاحیت ہے، وہ باقی سب جتنے بھی ہم نے وہ ڈیوائسز پچھلی پڑھی ہیں ظاہر ہے فردر جو ہے اس سے زیادہ رینج کی ہوگی، اور اس کے لیے یہی ہم کہیں گے. تو اس کا نام ہوگا، اس سینس میں ہم اس کو کہیں گے ہائی الیکٹران موبلٹی فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر. تو یہ اس کے تین اس کی مختلف کوالٹیز ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو مطلب ماڈولیشن کے میں کیا نظریہ رکھنا ہوتا ہے. پھر ہم نے اس کو ہیٹرو مطلب کہہ لیں کہ جنکشن کیسے تیار کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی موبلٹی کی بڑھانے کے لیے اس کا کیا ایکشن ہے. جو اس کی گروتھ کرنے کا ہے کہ کیسے ہم اس کو گرو کیسے کرتے ہیں، ہاؤ اٹ از یعنی کہہ لیں کہ کنسٹرکشن یا یوں میں سے پریپیئرنگ، کہ ہم اس کو پریپیئر کیسے کرتے ہیں.
میتھڈ، جس کو پریپیئر کرنے کا میتھڈ اس کا نام ہے ایپیٹیکسیل. یہ یعنی اس کا مطلب ایپیٹیکسیل گروتھ، اس کا مطلب ہے ڈکے یعنی لیئر ٹو لیئر گروتھ. کہ ایسے ہی ہے کہ بھئی جس طرح آپ دیکھیں نا، کسی لیکوڈ میں اگر ہم ایک کرسٹل تیار کرنا چاہتے ہیں چینی کی یا کسی پیلو کیلشیم کی، تو ہم اس میں اس کو ڈیزالو کرتے ہیں. جب وہ سپر سیچوریٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ تہ بتہ جو ہے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا، اس کو ہم کرسٹلائزیشن کہیں گے. اور اس میں ایپیٹیکسل ہوتا ہے تہ بتہ کہ فرض کریں کہ ہم نے اس میں پہلے جو تہ ہے وہ کریٹ کی ہے، اس میں ڈوپنگ یا ہم بتدریج بڑھاتے جاتے ہیں. فرض کریں کہ اس میں ڈوپنگ منیمم ہے. پھر دوسری تہ جب ہم اس پر تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈوپنگ جو ہے وہ ہم کانسٹنٹلی اس کی ریشو فرض کر کے یہاں اگر 10% ہے تو وہاں 20% کر لیں گے. پھر اسی طرح تیسری میں ہم اس کی ضرورت کے مطابق فرض کریں 30% کر لیتے ہیں، پھر 40%، 50%. یعنی اس طرح ہم اس کی جو ڈوپنگ ہے وہ ماڈیفائی کرتے جاتے ہیں. ہر گروتھ میں وہ جیسے جیسے گرو ہوتا ہے تو ہر لیئر میں جو ڈوپنگ ہے ہم اس کی ریشو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. کتنی چینج کرنی ہے، کیا وہ بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیوائس پہ، اس کے استعمال پہ. بعض اوقات ہم یونیفارملی انکریز کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ایکسپوننشلی انکریز کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یونیفارملی لینئرلی کم کرتے ہیں، بعض اوقات ایکسپوننشلی کم کرتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لیئر تک ہم اس کو ڈکریز کریں اور اس کے بعد اس کو انکریز کریں. یعنی وہ جو اس کی گروتھ کا انداز ہے وہ پہلے ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کی ایپلیکیشن کیا ہے، ہم نے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے پھر ہم اس کی گروتھ کی جو ڈوپنگ ہے اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ کس طرح وہ ماڈولیٹڈ ایک کرسٹل جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. اس کے بعد بیٹا جی ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا آن آف، یہ عموماً ہائی سوئچز میں استعمال ہوتا ہے آن آف میں، اور یعنی مائکرو ویو کی جو ٹرانسمیشن ہے، سیٹلائٹ ہے، رڈار ہے لو پاور، یا دور دراز آپ نے کوئی مشن گیا ہوا ہے کسی مارس پہ یا مون پہ یا سن کی طرف، تو اس سے ہم نے کمیونیکیشن رابطہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے، جی پی ایس سسٹم لینا ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کی جو عموماً رینج ہوتی ہے دیٹ از ملی میٹر ویو. یعنی اس کی جو پہلی یعنی اس کی ایپلیکیشن کی جو رینج ہے، رینج آف ایپلیکیشن، تو وہ اس کی جو رینج آف ایپلیکیشن ہے دیٹ از ملی میٹر ویو، ملی میٹر مائکرو ویو. واٹ ڈو یو مین بائی ملی میٹر مائکرو ویو؟ یہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہماری مائکرو ویوز ہیں ان کی جو ویو لینتھ ہے وہ رینج کرتی ہے فرام ملی میٹر ٹو میٹر. ایوریج جو ہم 10 یا 12 دیکھو نا 10 یا 12 سینٹی میٹر لیتے ہیں، جو کہ آپ کا یہ جو گھروں میں مائکرو ویو ہوتا ہے جس سے آپ کھانا وغیرہ ہیٹ کرتے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو مائکرو ویو ہے اس کا مطلب ہوگا ایک ایسی ویو جس کی ویو لینتھ جو ہے دیٹ از ان دی آرڈر آف ملی میٹر. لیمڈا جو ہے دیٹ از ان دی آرڈر آف ملی میٹر. آرڈر میں 10 کی پاور وہ 1 سے لے کے 9 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے. اس کو ہم اگر ہم
دیں میں میٹر میں چینج کریں تو 10⁻³ میٹر اس کی جو ہے ویو لینتھ ہوگی۔ اگر ہم پھر صرف اس کی فریکوینسی رینج کیلکولیٹ کریں تو کیا فارمولا ہوتا ہے؟ F = یعنی آپ کو پتہ نا F لیمڈا = C، F = C/λ۔ C کی قیمت آ گئی 3 × 10⁸ ڈیوائڈیڈ بائی 10⁻³ تو دیٹ از equal to یو میں سے 3 × 10⁻11 اور 0.3 10⁻12 یعنی اتنے ہرٹز، یا اس کو کہہ لیں 0.3 ٹیرا ہرٹز۔ تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی رینج جو ہے وہ یعنی ٹیرا کی رینج میں چلی جاتی ہے، یعنی جس میں UH الٹرا ہائی فریکوینسی آپ کے ٹی وی میں چلتے ہیں جو کہ دور دراز کے سگنل BBC CNN وصول کرتے ہیں، تو ان پہ UH یا الٹرا ہائی فریکوینسی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ یعنی عموماً یہ 600 گیگا ہرٹز سے لے کے یعنی آگے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایز اے سوئچ اس کا ٹائم کتنا ہوگا، آن آف ٹائم کتنا ہوگا؟ یعنی ایز اے سوئچ اس کا جو آن آف ٹائم ہوگا، یہ فریکوینسی رینج آ گئی، پہلے ویو لینتھ رینج آپ کو بتائی ملی میٹر میں ہے، فریکوینسی رینج ٹیرا میٹر کی رینج تک چلی جاتی، ٹیرا ہرٹز کی رینج تک چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو ایز اے سوئچ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ایز اے سوئچ یعنی آن آف ٹائم پیریڈ، آن آف ٹائم پیریڈ۔ تو جو آن آف ٹائم پیریڈ آپ کو پتا ہے ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی میں کیا تعلق ہے، دیٹ از equal T is equal to 1/f، اور جو F کی قیمت ہے دیٹ از ان دی رینج آف 12، اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 10⁻12 سیکنڈ، کیونکہ فریکوینسی کا یونٹ پر سیکنڈ اوپر جا کے سیکنڈ ہو گیا، یعنی دیٹ از اے پیکو سیکنڈ۔ یعنی ہم کہیں گے کہ ایز اے سوئچ یہ 1 سیکنڈ میں یعنی 10⁻12 ٹائم، یعنی ٹیرا ٹائم جو ہے وہ کتنا 10⁻12 بڑھے گا، 1 کے ساتھ آپ 12 0 لے آئیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ کروڑ دہ کروڑ ارب دہ ارب خرب دہ خرب، یعنی وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 10 خرب ٹائم آن اور آف ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایز اے سوئچ اتنے بٹس جو ہے وہ پر سیکنڈ جو ہے وہ اس میں سے آپ گزار، یعنی 10⁻12 یعنی 0 1 0 1 0 1 اتنے ریپڈلی یہ جو مطلب آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یعنی آن آف ٹائم کا مطلب آف 0 کو سمجھ لیجیے، آن 1 کو سمجھ لیجیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ دیٹ از ان دی فارم آف بٹس 0 and 1، تو یہ کہہ لو کہ 1 سیکنڈ میں 10⁻12 بٹس سگنل جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے یا وصول کر کے اس کو آگے ایمپلیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا، یعنی یہ کیسے ہم کہیں گے کہ یہ ریپڈلی ٹرانسمیٹنگ اس سینس میں، یعنی کیسے ہم فریکوینسی کی صورت میں کہیں گے کہ اس کی رینج زیادہ ہے، اور کیسے ہم اس کو کہیں گے کہ آن آف کی صورت میں کہ یہ ریپڈلی ڈاٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کی ساری کوالٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے یعنی استعمال کے لیے ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے مختلف انداز ہیں کام کرنے کے، کہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک،
ایک اس کی خاصیت جو ہے اس سے اگر ہم کمپیئر کریں میسفٹ سے اور اس کا آپس میں موازنہ کریں، میسفٹ ایک طرف اگر ہم یہ لیں کہ دیٹ از مارفٹ، اور دوسری طرف ہم لیں مسفٹ، تو یہ ایک یعنی یہ جو ہوتا ہے اس میں ایک الیکٹران کے سامنے ایک بیریئر آتا ہے جس کو وہ ٹنل کے ذریعے کراس کرتے ہیں الیکٹران، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ بیریئر ٹائپ ٹنلنگ ڈائیوڈ ہے، یعنی بیریئر ٹائپ یعنی کہہ لیں کہ ٹنلنگ ڈیوائس، یعنی کوانٹم کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کو یہ، لیکن اس میں دیکھیں کہ الٹ ہے، وہ آگے پوٹینشیل بیریئر کے بجائے ویل بن جاتا ہے، ایسے اس کا جو دیکھو نا وہ جو پوٹینشیل ہے یہ الیکٹران آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو کراس کرنا پڑے بلکہ اٹ ول فال ان دی ویل، یعنی اس کو ہمیں ریز کرنے کی ڈیفیکلٹی کی بجائے نیچے جس طرح گریوٹی کے اوپر جانا مشکل ہے، جیسے آپ کنویں میں پھینکتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے پوٹینشیل ویل، یعنی یہ اس کے بالکل اپوزٹ پراپرٹی ہے کہ اس میں یہ پوٹینشیل بیریئر ٹائپ آتا ہے اور یہ پوٹینشیل ویل ٹائپ، یعنی اس کا جو ایکشن ہے وہ پوٹینشیل بیریئر، یہ اس کے سامنے پوٹینشیل بیریئر، لیکن اس کا ہوگا ٹریپ ان اے پوٹینشیل ویل، یعنی کوانٹم مکینکس کے لحاظ سے کہیں گے کہ وہ اس نے ایک ہرڈل کراس کرنی ہے، لیکن اس کو ہرڈل کے بجائے ایک کنویں میں گرنا ہے، یعنی اس کو آگے رکاوٹ کے بجائے بلکہ ایکسلریشن کے لیے یہاں جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے۔ دونوں کی یہ جو کوانٹم ان کے افیکٹ ہیں اس کو کوانٹم یہ بیریئر افیکٹ کہیں گے، اس کو ویل افیکٹ کہیں گے۔ تو یہ تھا اس دونوں میں فرق، اس لیے اس کی کوالٹی جو ہے اس میں موبلٹی جو ہے اس کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اگر ہم آفٹر ٹائپ فرض کریں چھت پہ کھڑے ہیں، ایک چیز اوپر کو تھرو کرتے ہیں کہ نیچے کو، تو اوپر والے کی رفتار کم ہوتا ہے گی اور نیچے والے کی رفتار بڑھ جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ جو نیچے جا رہا ہے پارٹیکل اس کی موبلٹی اوپر والے جو تھرو کیا اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ پوٹینشیل ویل میں الیکٹران نیچے جاتا ہے ایکسلریٹ ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے تو اس کو ڈیسلریٹ ہوتا ہے، تو اس سینس میں اس کی موبلٹی اس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کہ بھئی کیسے ان کا مطلب کہہ لیں کہ فرق ہے مسفٹ کا اور ماڈفٹ کا۔ باقی بیٹا جی آپ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ تو پہلے آپ کو بتا دیں کہ اپلیکیشن اس کی وہی ہیں جو کہ مسفٹ کی ہیں، لیکن اس کی رینجز جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ فردر مور اب اس میں نائٹرائٹ یعنی آرسینک کے بجائے مختلف میٹر ملا کے آکسائڈ کے بجائے نائٹریٹ کا بھی سلفیٹ، تو مختلف جو اس کے مرکبات ہیں اس کو ہم ایڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس ہیٹرو کامبینیشن سے موبلٹی جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ پھر معمولی ہم اگر اس کو سگنل دیں گے تو یہ بہت ہائی آؤٹ پٹ کرنٹ جو ہوگا وہ پیدا کرے گا۔ اس سینس میں ہم اس کو ہائی گین پاور ایمپلیفائر بھی کرنٹ ایمپلیفائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو پوٹینشیل ویل کی خوبی ہے اس کی وجہ سے وہاں جب پوٹینشیل بیریئر میں الیکٹران آگے جاتا ہے ٹنل بناتا ہے تو نائس پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں نائس جو ہے وہ پیدا ہونے کے بجائے ویل میں ختم ہوتا ہے، تو یہ اس کی نسبت لو نائسنگ ڈیوائس بھی ہے، یعنی نائس اس میں بھی کم ہے لیکن یہ اس کی نسبت مزید جو ہے ہم کہیں گے کہ لو نائسنگ ڈیوائس جو ہے وہ اس میں کام آتی ہے۔ ٹھیک، تو پھر اس میں ہم یہ جو آج کل ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈوپنگ ہے اس میں الیکٹرانوں کی موشن کو سیمی کنڈکٹر کے اندر مانیٹر کرنے کے لیے
ہم نینو پارٹیکل کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جو نینو پارٹیکل ہے وہ ایسے سمجھ لو کہ جیسے آپ نے ایک گائیڈ لگا دیا کہ جو کہ کولین سے اس کو بچا کے یعنی ایسے ایسے رستوں سے گزارے گا کہ اس کی کولین کم سے کم ہو تاکہ اس کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور اس کی موبلٹی جو ہے اس میں فردر انکریز ہو جائے۔ تو یہ تھے بیٹا جی اس کی مختلف، پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہائی پاور یا ہائی ایفیشنسی ماڈرن الیکٹرانک ڈیوائسز، جن کی یہ وہ ڈیوائسز ہے جن کی رینج جو ہے وہ زیادہ ہے، فریکوینسی آپریشن زیادہ ہے، نائس اس میں کم کیا جاتا ہے، جو ان پٹ ریزسٹنس ہے وہ ہائی کی جاتی ہے، آؤٹ پٹ ریزسٹنس کم کی جاتی ہے تاکہ وہ تھوڑی ریزسٹنس سے زیادہ گین ہمیں کرنٹ جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو یہ جو ماڈ فٹ ہے ہم نے اس میں 3 اس کے نام رکھے ہیں۔ ایک اس میں ماڈ فٹ مین ماڈولیٹڈ ڈوپنگ یا ماڈولیٹڈ ڈوپنٹ ڈوپڈ پی این جنکشن، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کی جو ڈوپنگ ہے وہ اس انداز سے کرنی ہے، نان یونیفارم طریقے سے، تاکہ اس کی موبلٹی میں اضافہ ہو۔ دوسرا ہم نے اس کا نام رکھا تھا یعنی یو میں سے ایچ فٹ، ایچ مین ہیٹرو جنکشن۔ ہیٹرو جنکشن وہ ہوتا ہے جس کے دونوں سائڈوں پہ ہم ایسے سیمی کنڈکٹر استعمال کرتے ہیں جن کا بینڈ گیپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، سملر نہ ہو۔ سملر ہو تو اس کو ہیموجینیس پی جنکشن کہیں گے۔ جس طرح آرڈنری میں پی این جنکشن میں دونوں طرف سیلیکان ہوتی ہے یا جرمینیم ہوتی ہے، تو اس میں ہم ایک آرٹیفیشلی مطلب تیار کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر، ایک تیسرے گروپ سے لیتے ہیں اور ایک پانچویں سے، وہ ایوریج چوتھے کے برابر جو ہوتی ہے، اس میں گیلیم تیسرے سے لیا اور آرسینک پانچویں سے لیا اور وہ ایک سیمی کنڈکٹر بنا لیا۔ دوسری سائڈ پہ ہم نے اس میں کچھ میٹل ملا لی، ایلومینیم ملا لو، کاپر ملا لو، کوئی بنا لو، اس کا نام ہم نے یعنی دونوں طرف سے جو سیمی مٹیریل ہوں گے ان کا بینڈ گیپ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو اس سینس میں اسکیٹرو، پھر ہم نے اس کی نینو پارٹیکل اور یہ پوٹینشیل ویل پیدا کر کے اس کی موبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ کی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کا نام رکھتے ہیں ہائی الیکٹران مطلب کہہ لیں کہ ہائی موبلٹی الیکٹران ماسفیٹ یعنی فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر، تو وہ HEFET اس کا نام ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا جی یہ بتایا تھا کہ بھئی اس کی جو ہم گروتھ کرتے ہیں اس کا ایپیٹیکسل میتھڈ ہوتا ہے، لیئر بائی لیئر ہم اس میں امپیورٹی ایڈ کرتے ہیں، یا وہ یوز کے لحاظ سے ہم اس کا پھر خیال رکھتے ہیں کہ وہ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے یا کس لیئر تک بڑھانی ہے اور اس کے بعد کم کرنی ہے۔ تو اس کے بعد یہی تھا پھر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی ہم نے فریکوینسی کی جو اس کی جو دیکھیے ملی میٹر مائکرو ویو پہ کام کرتا ہے، یعنی ویو لینتھ کی رینج میں، یعنی ایسی ویو ڈیل کرتا ہے جس کی ویو لینتھ یوں میں سے ان ملی میٹر ہو۔ پھر اس کی جو فریکوینسی نکلتی ہے وہ ٹیرا ہرٹز میں نکل آتی ہے، F=C/λ۔ اس کے بعد اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آن آف ہونے کا وہ یعنی ٹیرا سیکنڈ میں نکل آتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 10⁻12 یعنی 10 خرب آپ کے سگنل جو ہے یعنی بٹس وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے 0 1۔ اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سب سے ریپڈ جو ہے اس کے ذریعے ڈیٹا جو ہے ہم کسی کمپیوٹر کو یا کسی بھی ڈیوائس کو آگے فیڈ یا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یوزرز آپ کو بتایا کہ یہ ریڈار میں استعمال ہوتے ہیں، پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں استعمال ہوتے ہیں، GPS سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں، دور دراز آپ کی جو خاص یعنی جو ملٹری ڈیوائسز ہیں ان میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کس طرح وہ مطلب ہماری سرحدوں پر وہ جو موبائل سسٹم ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہیک ہونے سے بچاتا ہے یا دشمن کی ویوز کو جو کور کرتا ہے وہ ہم اس کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔